بچوں کی تربیہ کرنے کے دو طریقے ہیں, یا تو آپ خود کریں, دیٹ از امپاسبل, یا آپ کی وائف کرے گی. اگر آپ کی وائف پریکٹسنگ سے نہیں آ رہی, لیٹ سے اب آپ نے, میں آپ کو ایگزامپل دوں, جب مسفرہ کو, بڑی بیٹی کو قرآن پڑھانے کی بات ہوئی تو میں نے لوگوں سے ذکر شروع کیا کہ مجھے قاری چاہیے. تو مجھے ایک بڑے اچھے رضوان بھائی ہمارے, انہوں نے کہا کہ منہاج بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم اپنی اولاد کو قرآن تک نہیں سکھا سکتے. تو مجھے بڑی ہٹ ہوئی ہے وہ بات. تو میں نے اپنی آ کے وائف کو بتایا کہ میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں, میں سکھاتی ہوں لیٹ سے. تو میں نے کہا تو کیسے کریں گے, وہ بس مینج ہم کر لیں گے, آپ بس سپورٹ کر لیں کہ وہ چیزیں مینج ہو جائیں. تو پھر ان کو میں نے سپورٹ کیا پورے قرآن کورس تجوید سارا کرنے کے لیے. اس کے فروٹس میں آج دیکھتا ہوں. میں ابھی بہت زیادہ بات نکل جائے گی, لیکن میں نے اس کو سپورٹ کیا. یعنی مصطفیٰ چھوٹا تھا, میں اس کو لے کے جاتا تھا ان کو چھوڑنے کے لیے, وہ گاڑی میں سیٹ بیلٹ چھوٹا بالکل لٹا ہوا, اور میں گھر لے کے آتا تھا, 2 گھنٹے میں رہتا تھا اس کے ساتھ, پھر وہ اپنا پڑھ کے کلاس لے کے آتی تھی. وہ تو کہنے کا مقصد جو ایفرٹ بیسڈ ہے کرنا ہوتا ہے بالکل. اور سر آپ کیا ایفرٹ کتنی ہے آپ کی, دیکھیں دین بڑا خوبصورت, جیسے شروع میں نے کہا تھا نا ایفرٹ بیسڈ ہے. آپ کا جو دنیا اور آخرت جو ہے نا, وہ آخرت جو ہے جنت اور جہنم, وہ ایفرٹ بیسڈ. اگر آپ اپنا فل ان پٹ دے رہے ہیں, آپ کو پتا ہوتا تھا بھائی, اگر میں ان پٹ اپنا پورا دے رہا ہوں, مجھے اندر سے معلوم ہے کہ اپنا ان پٹ میں وہ پورا دے رہا ہوں. آپ کو گھر کے مسئلے ہی نہیں پتا, اور آ کے شام میں آپ کہتے ہیں کہ جی تم نے میرے بیٹوں کی تربیت کی, آپ کو تو پتہ ہی نہیں گھر میں مسئلے کیا چل رہے تھے. اور شام میں آنے کے بعد بھی میں نے اپنا رول بنایا ہوا تھا کہ اگر میں بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں کہتا تھا وائف کو کہ آپ ہٹ جائیں, میں بیٹھوں گا. مجھے اشتیاق احمد نہیں پسند, انسپیکٹر جمشید کی کہانیاں مجھے نہیں پسند, ٹھیک ہے, لیکن میں اپنے بچوں کے ساتھ, وہ مجھے سناتی ہیں دونوں بیٹھ کے, وہ میں سنتا ہوں انٹرسٹ سے, اور مجھے یہ بھی یاد رکھنا پڑتا ہے کہ نیکسٹ ڈے مجھے یہیں سے کنٹینیو. ایگزیکٹلی, میں اسی بات پہ آنا چاہ رہا تھا کہ تربیہ کا کانسیپٹ جو ہے نا, کبھی کبھی ہم نے غلط لے لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کے بچوں کو پڑھانا جو ہے نا وہ تربیت ہوتی ہے, جبکہ میں تربیت کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اٹس بلڈنگ ریلیشن شپ ود یور چلڈرن, ان کے ساتھ گھل مل جانا, ان کے ساتھ مل کے وہ ایکٹیویٹیز کرنا جو وہ چاہتے ہیں, اور اس میں ان کو چیریش کرنا. اور یہ بڑا مشکل پارٹ ہے, آپ کو آپ کی وہ اس پہ آپ کی نیچر میں نہیں ہوتا, آپ کا نہیں ہوتا وہ بیسیکلی. ان کے انٹرسٹ پہ انٹرسٹ لینا. ایگزیکٹلی, اگر وہ فٹ بال کو پسند کرتے ہیں تو آپ ان سے فٹ بال کھیلیں, آپ ان سے فٹ بال کی باتیں کریں. اگر آپ مطلب فار ایگزامپل, اچھا یہ بھی ہے کہ آپ کا بچے کے ساتھ آپ کا ریلیشن کیسا ہے, اس سے کچھ لٹمس ٹیسٹ ہے. پہلی چیز تو یہ دیکھیں کہ کیا وہ آپ میں انٹرسٹ لیتا ہے, یعنی کیا وہ آپ کی لائف کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, کاپی کرتا ہے, آپ سے آپ کے سوالات کرتا ہے یا نہیں کرتا, آپ سے آپ کے ایکسپیرینس پوچھتا ہے یا نہیں پوچھتا, ٹھیک ہے. دوسری بات, کیا آپ کو اپنے تھاٹس جو رینڈم گندی تھاٹس آ رہی ہیں, یعنی بابا یہ دنیا کو کس نے بنایا, یہ پتے کیسے اڑتے ہیں, یہ چڑیا کیسے اڑ گئی. بچہ جو ہے نا, کیوریوسٹی جو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی بچے میں ڈالی ہے نا, یہ سب دنیا کی سب سے بڑی ایجوکیشنل اپرچونٹی ہے اس کا سوال کرنا. اور ویسے بڑا سٹریس کر دیتے ہیں کبھی کبھی بچے, اور ہم کہتے ہیں ہم سے سوال نہ کرو. اچھا, سوال پہ سوال آتا ہے, سوال پہ سوال آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ بالکل فوکس ہو کے سوالوں کا جواب دیں. جو آپ وہ بات, ہم کیسے جواب دیں, ہمیں تو ان کے جواب خود نہیں آتے ہوتے. ہاں, تو ہم یہ کہتے ہیں یہ دنیا آسمان it requires your brain to work very extensively. Sometimes questions are like that. جب خود تیار نہیں ہے تو اس کے سوالات جواب کیسے دیں. تو ہم آپ کو یہ کہیں کہ میں آپ کو نا پوچھ کے 2 دن بعد, لیکن آپ اس کو جواب دیں, کیونکہ اگر آپ نے سوالوں کے جوابات دینا بند کر دیا نا, وہ آپ سے سوالات کرنا چھوڑ دے گا. اور جو تربیہ کا یہ کانسیپٹ جو آپ نے کہا نا, صرف ماں پہ بھی نہیں ہوتا. جیسے میں نے کہا نا شروع میں, محمد علی بھائی کا پورا لیکچر موجود ہے جہاں پہ فادر موجود نہیں ہے, بے شک ماں کچھ بھی کر لے, بچوں نے تو فادر کے ساتھ فادر کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو, جو اس کی کیپیسٹی ہے, جو اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ ظاہر 9 بجے کے دیکھیں 5 بجے کے بعد آپ آفس سے آ رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں, آپ کوئی احسان نہیں کیا آپ نے, ٹھیک ہے نا, آپ کام کر رہے ہیں. تو گھر میں آئے, جیسے آپ نے شروع میں کہا نا, سارا اخلاق جو ہے نا وہ گاڑی میں بیٹھ کے فون پہ ہنسی ہنسی, جیسی گھر میں گھسے نا تو وہی فرعون والا جو سخت مزاج ہے, فون پہ بچے بھی. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ فادر گھر میں گھستے تھے, بچے ادھر ادھر چلے جاتے تھے, اور یہی ہوتا تھا. تو آج بھی اگر آپ نے یہ ٹرینڈ بنا لیا تو پھر وہی ہوگا. جیسے میں تو اس کو مزید بریک ڈاؤن بھی کروں گا کہ اس کو نا آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے بال خراب ہوں گے, آپ کی گلاسز ٹوٹیں گی, آپ کا فون گرے گا, آپ کے کپڑے آئرن بڑی اچھی کر کے آپ آفس سے مطلب آئے ہیں بڑا, اس سے آپ کے شوز بھی خراب ہوں گے, بچے آپ کے اوپر بھی چڑھیں گے, آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے. گھر میں گھس کے نا یہ جو موبائل فون ہے نا, میری پریکٹس رہی ہے, میں وہی بتا رہا ہوں, اس لیے میں شروع میں کہا تھا میں جو بھی بتاؤں گا بیسڈ آن مائی ایکسپیرینسز ہے. میں جب آفس سے گھر آیا کرتا تھا تو 5 بجے سے لے کے 8 ٹل دا ڈنر میں اپنے فون کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا. طوفان آئے, آندھی آئے,
ہاں رنگر ٹونز میں نے سیٹ کی ہوئی تھی کہ اگر ان لاس کی طرف سے کوئی فون آنا ہے یا کسی میرے باس کا فون آنا ہے تو وہ میں دیکھ لیتا. آپ کے زمانے میں فون زیادہ آتے ہوں گے, آج کے زمانے میں نوٹیفیکیشن زیادہ آتے ہیں. میں بھی اس کے بڑے خلاف ہوں جو کمیونیکیشن گیپ ہے نا, کہ خدا را اگر کوئی پرابلم ہے تو بچوں سے بھی بات چیت کی جائے. آپ ان کو بات وہی کہ آپ ٹائم, آپ کی ایفرٹس کتنے. دیکھیں عالم علماء کے گھر میں بھی سنگر پیدا ہو سکتا ہے, سنگر کے گھر میں بھی عالم پیدا ہو سکتا ہے. the point is آپ کی ایفرٹ کتنی تھی اس میں. اور ہم لوگ نا ہمیں کمیونیکیشن کا طریقہ ہی نہیں آتا بچوں کے ساتھ. مطلب ایک پیرنٹ جس کا بچہ اس سے ریلیشن اچھا نہیں ہے تو آئی ووڈ سجیسٹ ہم ٹو ریویو یور کمیونیکیشن اسٹائل. اچھا یہ آسان نہیں ہے بات کہ خراب ہو چکا ہے. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ 4 سال خراب ہوا نا تو اگلے دن ٹھیک ہو جائے گا. It takes another 4 years. Very important. صحیح بات. It takes another 4. اس کو دماغ میں رکھیں. اگر 4 سال آپ کے بچے سے ریلیشن شپ اچھا نہیں تھا, 4 years لگے گا لیول پہ آنے کے لیے. اور ہم اسی ڈیورنگ دس پروسیس ہم پیشنس لوز کر دیتے ہیں. Now comes the grandparents. یہاں گرینڈ پیرنٹس بہت کام آتے ہیں کیونکہ وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں چلو ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی تو آپ کو ملے نا. ہاں کوئی تو آپ کو ملے. اس کا بھی جو ڈیمیج ہے نا, اگر آپ نے بچے سے غصہ کیا ہوا ہے نا, میں اگر اس کو بریک ڈاؤن کروں نا سارے کو, وہ ہے کہ آپ اپنے اینگر مینجمنٹ اور اپنے پیشنس کے ساتھ کنٹرول کرتے ہیں. کیونکہ اگر بچے نے پوچھا کہ بابا میں باہر چلے جاؤں اس ٹائم, یہ کوئی ٹائم ہے باہر جانے کا, بیٹھو آرام سے گھر پہ. اچھا یہ بھی نا پوچھے گا, یہ بھی 100% اس طرح سے نہیں ہے. جیسے میری امی اکثر کہتی تھیں, ابھی بھی کیا مطلب کہتی ہیں کہ کھلاؤ, آپ کو تو پتا ہوگا, کھلاؤ سونے کے چمچ سے, دیکھو شیر کی آنکھ سے. یہ بیلنسڈ ہے. یہ پرانے سٹائل ہو گئے. میں نا سر, یہ آج کل کا بچے کو اگر آپ شیر کی نگاہ سے دیکھیں گے نا, وہ آپ سے وہ کیا کرے گا. ویسے بچے باقی بہت ڈفرنٹ ہے. وہ آپ دوستوں سے قریب ہو جائے گا, آپ سے دور ہو جائے گا. وہ پھر اپنا مینٹور. اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لاڈ دیں بچوں کو, لاڈ نہیں دینا اپنے بچوں کو. لیکن ہم نے وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نوڈلس کھانی ہے, آپ نہ دیں اس کو نوڈلس. آپ کا بیٹا سالن پالک بنا ہوا ہے, آپ یہی کھائیں گے. اینڈ میک شیور کہ اگلے دن صبح بھی پالک ہی ہو, اور میک شیور کہ تب بھی نہیں کھاتا تو اگلے دن دوپہر کو بھی پالک ہی ہو, تاکہ وہ کھائے. یہ کہنا کہ اچھا میرا گڈو پپلو وہ نہیں کھائے گا. لاڈ جو ہم دیتے ہیں نا, کہ وہ جو ایک ریسرچ ہے جس میں وہ دادا بگاڑ دیتے ہیں یہاں پہ دادی کو کہ کھلاؤ. ہم کہتے ہیں امی کیا کہہ رہی ہیں, ہم سکھا رہے ہیں اس کو. پازیٹیوز کی بات ہم کافی دیر سے کر رہے ہیں نا. گرینڈ پیرنٹس اصل میں نیگیٹیولی بھی بہت امپیکٹ کرتے ہیں, اور زیادہ نیگیٹیولی ہی کرتے ہیں نان ریلیجیس فیملیز میں. اچھا اس کا فائدہ آپ ہی کو ہوگا, پتہ ہے کیوں؟ جب پیرنٹس نے کچھ نہیں, جب آپ کے گرینڈ پیرنٹس آپ کے خلاف جا رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں, تو بچہ یہ دیکھ رہا ہے کہ دادی نے بابا کو کچھ کہا تو بابا کچھ نہیں بولے, تو میرے لیے بھی یہ سبق ہے کہ کل کو بابا مجھے کچھ کہیں گے تو میں بھی کچھ پلٹ کے جواب نہ دوں. یہ اب وہ ایک ایکسیپشن, اور وہ یہ بھی لرن کرے گا کہ میں غلط کرتا ہوں تو میں غلط کرتا رہوں, دادی مجھے بچا لیں گی بابا سے. یہ بھی ایک اسٹیج آتی ہے. دیکھیں اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے نا, میں آپ کو ود ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, اور آپ کی نیت ٹھیک ہے نا, بچے بگڑتے نہیں ہیں. کتنے پیرنٹس ٹھیک ہوتی ہے لیکن طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا. ہر ماں جو ہے اپنے بچے کو امام کعبہ بنانا چاہتی ہے. آپ مجھے ایک بات بتایا نا کہ دادی اور دادا آپ کے بچوں کے دشمن تھوڑی ہیں. دشمن نہیں ہے, ان کی پریکٹسز خراب ہیں. وہ روزانہ نہیں, آپ کیسے آپ کو نہیں پالا انہوں نے. نہیں سنیں بات سنیں. بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں مثال دے رہا ہوں, کسی ایک گھر میں اگر کوئی عورت وہ دادی ہیں, موویز دیکھتی ہیں, اور آپ کہتے ہیں بیٹا نہ دیکھو یا وہ سب چیز, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں دیکھے گا. بچے کو ڈانٹنا نہیں ہے, مجھے دکھاؤ, میں آؤ جا بیٹا ہم مووی دیکھیں. تو میں آپ کو سولوشن دیتا ہوں اس کا. جس ٹائم دادی موویز دیکھتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہوتا ہے, مجھے بھی معلوم ہے, اس سے آپ انگیج کریں بچوں کو, لے جائیں باہر. اور یہ وہ تو میں نے تو کیا ہے کم سے کم. لیکن اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ بیسیکلی وہ بچہ نا یہاں پہ یہ لرن نہیں کرے گا کہ بابا نے دادی کو جواب نہیں دیا. اس میں جو ایول ہے نا, وہ یہ لرن کرے گا یہ میرا سیف سائیڈ ہے, وہ میرا سیف سائیڈ ہے. تو میں بیسیکلی بابا کبھی بھی کچھ کہیں گے نا, یہاں پہ میرا اسکیپ ہے. یہ لانگ ٹرم نہیں, کیونکہ ہمارے ان کی بھی نیت خراب نہیں ہے, وہ اپنے لاڈ میں ریئلائز ایٹ دس پوائنٹ کہ دونوں طرح کے امپیکٹس سوسائٹی میں موجود ہیں, اور ایک دوسرے کو اوور پاور نہیں کر سکتا. مطلب نوح علیہ السلام سے زیادہ نیت کس کی اچھی ہو سکتی ہے؟ میں نے آپ سے یہی کہا نا, ایفرٹ ہے نا, آپ کی ایفرٹ ہے. ہاں میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کی ایفرٹ کیا ہے. مجھے لگتا ہے نان ریلیجیس گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ نا بہت زیادہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے ایک ریلیجیس ہسبینڈ وائف کے لیے. ہاں تو پھر اس کیس میں پھر جو آپ نے کہا تھا نا کہ وہ کیونکہ آپ نے ایمان بچانا ہے نا, تو پھر آپ کہتے کہ لیٹس موو ٹو اندر پلیس. وہ میں نے کہا نا ایکسیپشنز آر دیئر. اب جو ہمارے اور میں ویسے ایکسیپشن نہیں کہتا, سوری شاید آپ کا تھوڑا ڈفرینٹ ہو, میں اس کو ایکسیپشن نہیں کہتا. میں سمجھتا ہوں میجورٹی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گرینڈ پیرنٹس پریکٹسنگ نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور میجورٹی کیسز میں آپ کو تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑتا ہے.
ہاں پیچھے آپ کو ہٹنا پڑے گا نا آپ کو اس طرح سے کرنے کے لیے, لیکن اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ایکسپیرینسز اور میرے اور ماسز میں, کیونکہ جو میں ماسز جتنا میں نے دیکھا, کیونکہ میرا سوشل سرکل بہت, جیسے میں نے شروع میں کہا نا, بہت زیادہ ایکسٹینسو رہا, آج بھی ہے, میں باہر بھی گیا ہوں, میں نے بھی دیکھا یہ ساری چیزیں, تو یہ ماسز میں اتنا زیادہ نہیں ہے. آپ ریلیجیس کے ساتھ پریکٹس, آپ ہمارے اوور آل پریکٹس نہیں, فادر کو دیکھیں نا اور ان کے دادا کو دیکھیں, تو ایون میرے بابا بھی, he respects his father like crazy, الحمدللہ, اتنا رسپیکٹ کر لے. اور بابا بتاتے ہیں کہ دادا کے ساتھ ہم لوگ 2-3 گھنٹے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم ایک لفظ نہیں بولتے تھے. This was the awe and grandeur of our parents. اور پھر جب پوچھے بابا سی ہم چلے جائیں, تو چلے جائیں بیٹا, ٹھیک ہے. اور لیکن پیار کا بھی لیول بہت تھا کہ بابا بتاتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو دادا آ کے فجر بٹھانے کے لیے مجھے دباتے تھے اور سارا. اب اگر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے اور بات نہیں کر رہا نا, اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری وہ رسپیکٹ کر رہا ہے, یا وہ فار ایگزامپل بیٹھا رہے گا اور وہ ایک طرح سے ہمارا ریلیشن شپ بلڈنگ ہو رہی ہے, میرا ایک رسپیکٹ کر رہا ہے, آج کی وہ گیم ختم ہو گئی ہے. آج ہے اسنیپ چیٹ کا زمانہ, آج ہے انسٹاگرام کا. اگر آپ سے وہ بات نہیں کر رہا, یعنی آپ پوچھتے ہیں کہ بیٹا ہاؤ واز یور ڈے, ہمارے دادا کے زمانے میں بچے کا زیادہ بولنا رسپیکٹ سمجھ جاتا ہے کہ زیادہ بابا سے بہت اچھا تھا الحمدللہ جا کے بس. اگر وہ کہہ رہے نا اٹ واز گڈ, اچھا واٹ یو ڈو, نتھنگ, ٹیچر نے کیا بتایا, ایوری تھنگ, اور آپ نہیں, دس از اے سائن کہ یو ہیو اے ویک ریلیشن ود یور کڈس, کیونکہ ڈائنامکس نا بہت چینج ہو گئی اس دنیا کی. بالکل ٹھیک. اگر آپ کا بچہ آپ سے شکایت نہیں کر رہا نا, یو آر ناٹ گڈ پیرنٹس. بالکل پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو پیرنٹ سے شکایت ہی نہ ہو.